بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ آج کا جو درس ہوگا یہ اس کا نام ہے جی ہاں الاخوان الذاہبون. اس کو ہم پڑھیں گے جیسا ٹائم رہے گا. ابھی ٹائم بھی زیادہ نہیں رہے گا، کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں یہ بھی تو یہ جو ہے الاخوان الذاہبون یہ والا درس آج کا ہے. تو اس کا معنی اگر ہم دیکھیں معنی واضح ہے. اخوان بھائی کا معنی ذاہبون کی جمع ہے، یعنی کہ جو گزر چکے ہیں، یعنی کہ جو پچھلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو یہاں پر مراد ہے الاخوان الذاہبون، گزرے ہوئے لوگ. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے بارے میں درس سے بہت کچھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس درس کے اندر در حقیقت ایک خطبہ ہے، اور یہ خطبہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور یہ خطبہ انہوں نے مطلب جو ہے یہ جو ہے خطبہ یہ جو مارکے جو موقعات صفین یا جو صفین کی لڑائی جو واقع ہوئی تھی سن 37 ہجری میں، اگر تاریخ میں اس کو پڑھیں گے کہ مسلمانوں کے درمیان جو مطلب قابل افسوس ہے مطلب کہ اس طرح کی لڑائیاں ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے. اور ہر کوئی معذور ہے اس میں، کسی کو غلط نہیں قرار دے سکتے کیونکہ اس میں بہت سے سارے صحابہ شامل تھے اور بہت سارے لوگ تھے. تو اس طرح کی ایک لڑائی تھی صفین کی لڑائی، معرکۃ الصفین. اور صفین یہ ابھی مطلب یہ شام میں پڑتا ہے، ایک شہر ہے چھوٹا سا، ایک جگہ کا نام ہے صفین، جو کہ آج شام ایسے جب بولتے ہیں شامی تاریخی نام ہے، ایک جغرافیائی نام ہے، جس میں پہلے آج کل کے کئی سارے ملک پہلے اس میں آتے تھے. اس میں کچھ سوریہ ہے، جارڈن ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، فلسطین کے اندر اسرائیل بھی ہے. یہ سارے ایریا جو ہیں وہ سب شام میں آتے تھے. پہلے شام اسی کو بولا جاتا تھا. آج کل شام نہیں بولا جاتا ہے، وہ شام کا لفظ ختم ہو گیا ہے. اب آج کل الگ نئے نام ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں کے. اس میں تو ایک ملک ہے سیریا، جی سیریا، اور عموماً شام اسی کو لوگ بول دیا کرتے ہیں سیریا کو، جس کو سیریا اور سوریا عربی میں کہتے ہیں. تو وہاں وہیں پر کیا ہے صفین واقع ہے. وہاں ایک جو فرات کی نہر جو وہاں سے نکل کر کے آتی ہے اور پھر عراق تک آتی ہے، تو اسی کے کنارے رقہ ایک شہر ہے، اسی کے کنارے جو ہے رقہ کے پاس ایک صفین ہے. آج بھی موجود ہے یہ شہر، ایک چھوٹا سا شہر ہے. وہاں پر یہ لڑائی ہوئی تھی سن 37 ہجری میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لوگوں کے درمیان حضرت معاویہ، ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لوگ تھے، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لوگ تھے. اور حضرت علی یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے، یعنی کہ یہ لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے وقت ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں رہتے تھے، اور یہ پورا حجاز یعنی کہ پورا جو مکہ مدینہ سب ایریا کیا ہے ان کے انڈر میں آتا تھا. اور یہ جو شام کا ایریا تھا وہاں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب رہتے تھے، وہاں وہ سارا ایریا ان کے کنٹرول میں تھا. تو ہوا یہ تھا کہ حضرت جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ سارے لوگ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں تھے، مطلب انہی کے انڈر میں تھے، یا انہی کی فوج یا انہی میں سارے لوگ تھے. تو ادھر سے جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی طرف سے یہ ایک ڈیمانڈ تھا کہ آپ ان کا بدلہ لیجئے. پہلے جو یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مطلب قاتلین ہیں، جو کہ آپ کے اس میں ہیں، فوج میں ہیں، یا آپ کے انڈر میں یہ سارے لوگ آتے ہیں، تو آپ ان سے بدلہ لیجئے ان کے مطلب اس جرم کا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ ابھی تو میں خلیفہ بنا ہوں، اور آپ لوگ بیعت کر لو پہلے، اور پوری بیعت مکمل ہو جائے، پوری طرح سے میں خلیفہ بن جاؤں، اس کے بعد میں ان سے پھر بدلہ لوں گا. ان کا ضد تھا کہ نہیں آپ کیجئے تبھی ہم آپ سے بیعت کریں گے. وہ بیعت نہیں کہہ رہے ہیں اس مسئلے کو لے کر کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مطلب بیعت کرنا پڑے. اسی پر کیا ہے ایک لڑائی ہوئی اس صفین کے موقع مناسبت سے. اور یہ لڑائی کافی مطلب ہوئی بڑی، دونوں طرف سے بہت بڑی بڑی فوجیں تھیں، اور کافی صحابہ وہاں پر مارے گئے. وہاں صفین میں آج بھی قبریں ہیں صحابہ کی. تو اور اس کے بارے میں تاریخ میں بہت ساری جھوٹی موٹی کیا ہے کہانیاں ملیں گی کہ دونوں صحابہ آپس میں لڑے تھے دنیا کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے. لیکن دونوں کا کوئی مطلب اس میں نہیں تھا. وہ
خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے سے مطلب انکار نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے مطلب اپنا ایک سوچ، اپنی ایک سوچ تھی، ان کی اپنی سوچ تھی، دونوں کا اجتہاد تھا، اور یہ کوئی مطلب وہ نہیں تھا، اس لیے ہم اس مسئلے میں کچھ بھی نہیں کہیں گے، ہم اس مسئلے میں توقف اختیار کریں گے۔ اور یہ دونوں کوئی کافر نہیں ہوا ہے کہ کوئی کافر ہو گیا ہے، کوئی کچھ اور ہو گیا ہے، دونوں ہیں، کیونکہ اگر مسلمانوں کی دو جماعت اگر آپس میں لڑتی ہے کسی اجتہادی مسئلے کی وجہ سے تو مومن کی مومن ہی رہتی ہے، کافر نہیں ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے وَإِنِ اقْتَتَلَ، کیا ہے وہ؟ وَإِنِ اقْتَتَلَ طَائِفَتَانِ، اقتتلت ہے، وَإِنِ اقْتَتَلَتْ، جی ہاں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کرو۔ اور آگے اسی آیتوں میں کیا ہے، ان دونوں جماعتوں کو اخوہ یعنی کہ اسلامی بھائی سے تابع کیا گیا، تو یہ مسلمان کو مسلمان رہتے ہیں۔ المہم جب بہت ساری اس میں جھوٹی چیزیں ہیں تاریخ میں ہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اس پر لڑائی ہوئی تھی۔ وہاں جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو اس لڑائی میں کیا ہوا تھا کہ لڑائی جب شروع ہوئی تو پھر آخر میں وہاں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جو فوج تھی اس کی جانب سے ڈیمانڈ آیا کہ مطلب ہم صلح کرتے ہیں، جو ہے صلح کر لینا چاہیے۔ ادھر سے بھی مطلب لیٹر ایک دوسرے کو لکھا جانے لگا کہ مطلب اس طرح سے لڑائی میں بہت سارے صحابہ مر رہے ہیں، جو مطلب شہید ہو رہے ہیں، تو ہمیں صلح کر لینی چاہیے۔ تو کیا ہے وہاں پر جو ہے صلح کا جو ہے یہ آواز اٹھی، اور چنانچہ دونوں کے درمیان مطلب یہ بات پر اتفاق ہوا کہ ہم جو ہے اس طرف سے ایک آدمی کو بھیجیں گے، آپ اس طرف سے ایک آدمی کو بھیجیں، یہ دونوں لوگ جو فیصلہ کریں گے اسی پر ہم آگے کیا ہے کام کریں گے۔ تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ابو موسیٰ الاشعری اور ان کی جانب سے عمرو بن العاص، دونوں کو کیا ہے منتخب کیا گیا، اور آخر میں دونوں نے فیصلہ کیا کہ جو ہے یہ مسئلہ جو اتنے سارے صحابہ موجود ہیں جن کے مطلب چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، تو یہ فیصلہ کریں گے آگے کیا کرنا ہے۔ یہی سے کو تحکیم کہتے ہیں، قضیۃ التحکیم۔ تو یہ جو تحکیم ہے، تو یہی تحکیم کا جب مسئلہ آیا تو یہاں پر بہت سارے خارجی کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خارجیوں کا مطلب اصل میں وہیں سے وہ کیا ہے، اگرچہ فکر ان کی پہلے سے اندر چھپی رہی ہو، لیکن وہی کیا ہے وہ نکل کر کے آئے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی اس کو مانے گا وہ کیا ہے کافر ہوگا۔ تو وہ جو ہے کہتے کہ ہم بھی کافر ہیں، مانا ہم نے پہلے، تو ہم اب توبہ کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لوگوں کو کہا کہ آپ بھی کافر ہو چکے ہو اور آپ بھی کیا ہے توبہ کرو اس قضیۃ التحکیم کے بعد۔ تو وہیں سے کیا ہے وہ لوگ، اور یہی اسی کی طرف اشارہ بھی آئے گا اس خطبے میں جو ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہی خطبہ کیا ہے وہیں اسی مناسبت سے کیا ہے یہ خطبہ ہے، انہوں نے کیا ہے مطلب یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو خطبہ ہے یہ اسی مناسبت سے ہے۔ اور یہ چیز اور اس میں بتانے کی یہ ہے کہ یہ جو خطبہ ہے مطلب یہ ایک ایسی کتاب سے لیا گیا ہے جس کا نام ہے نہج البلاغہ۔ کبھی بڑا اہم چیز ہے اس لیے بتا رہا ہوں، مطلب گرچہ مطلب وہ ہے لیکن جاننا ضروری ہے اس کو۔ تو ایک لیا ہے نہج البلاغہ، ایک کتاب ہے نہج البلاغہ جو شیعوں کے یہاں سب سے زیادہ مقدس کتاب مانی جاتی ہے۔ وہ نہج البلاغہ یعنی کہ من اقدس الکتب عند شیعہ، شیعوں کے نزدیک سب سے بہت ہی مقدس کتاب ہے یہ۔ اور اس کے اندر کیا اس کے اندر جو لکھنے والا اس کا ہے، اس کے لکھنے والا اس کا ہے، اس کے بارے میں کئی باتیں کہا جاتا ہے کہ جس نے لکھا ہے اس کو اس کا نام ہے مرتضی علی ابن حسین ابن موسیٰ الموسوی، جو کہ سن 436 ہجری میں کیا ہے یہ مطلب اس کا انتقال ہوا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ اس کا بھائی شریف الرضی جو ہے اس نے کیا جس کا انتقال 406 میں ہوا ہے۔ تو یہ دونوں شخص ہیں اور یہ دونوں شیعہ ہیں، شیعہ ہیں، رافضی ہیں، معتزلی، یہ دنیا بھر کے۔ انہوں نے کیا ہے نہج البلاغہ کتاب کو کیا ہے انہوں نے لکھا ہے۔ نہج البلاغہ کتاب میں کیا ہے، نہج البلاغہ شیعوں کے یہاں اس لیے معتبر مانا جاتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطبے ہیں، ان کی فرمائی ہوئی باتیں ہیں، ان کے لکھے ہوئے خطوط ہیں، وہ ان سے متعلق جتنی بھی کیا ہیں چیزیں انہوں نے جو کہی ہیں لکھی ہے وہ سب اس کے اندر کیا ہے موجود ہے۔ یہ کہنا ہے اس مطلب ان کا جو ہے شیعوں کا، یا جو یہ کتاب لکھا ہے اس کا۔ لیکن یہ کتاب مطلب کب لکھی گئی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 350 سال کے بعد لکھی گئی ہے یہ کتاب، انہوں نے لکھی ہے۔ اور اس کتاب جو ہے یہ لکھی ہے، اس کتاب کو جو کہتے ہیں تو اس کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مطلب جو ہے ان ساری باتوں کا، کیونکہ اس کتاب کی کوئی سند ہے ہی نہیں، بالکل بے سند ہے یہ باتیں۔ 350 سال تک اس میں کوئی بھی سند نہیں ہے، اور سند کی بہت ہی اہمیت ہوتی ہے، بہت ہی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بغیر سند کے اگر کام لے تو کوئی چیز کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بعض علماء نے کہا ہے الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اسناد جو ہے یہ دین میں سے،
اگر یہ اسناد ہی نہ ہو تو جو بھی جس کا بھی جو من چاہے وہ کہے گا. تو یہ جو کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کو جس نے لکھا ہے، چاہے دو شخص کا نام آتا ہے، کسی نے کہا کہ اس نے مرتضیٰ نے لکھا، کسی نے کہا شریف رضی نے لکھا، کسی نے کہا دونوں نے مل کر کے لکھا، لیکن دونوں کے دونوں کیا ہے، یعنی کہ صحیح آدمی نہیں ہے. دونوں کے دونوں شیعی ہیں، رافضی ہیں، معتزلی، اس طرح کے لوگ ہیں. تو یہ کتاب جو ہے بذات خود جہاں سے اس درس کو لیا گیا ہے، یہ کتاب بذات خود یہ آتھینٹک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اور تمام جو علماء ہیں، چاہے ابن ذہبی ہو، چاہے جو ذہبی ہے یا کیا ہے ابن تیمیہ، یہ سارے لوگوں نے کیا ہے اس کتاب پر کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ گڑھی ہوئی کی چیز ہے ان لوگوں کی جانب سے. یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ ساری چیزیں انہوں نے گڑھی ہیں اپنی طرف سے، کیونکہ یہ دونوں ادیب تھے. جو یہ کہ شریف جو کتاب کی جنہوں نے لکھا یہ عربی کے ادیب تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، شعراء تھے. تو انہوں نے کیا ہے اس کی عبارتیں کافی اچھی ہیں، لیکن اس کی صحت کے بارے میں جو ہے ہم کلام نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی صحت کو اگر ہمیں جاننا ہے تو ہم اس کو جو ہے اس کتاب کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کو پیش کریں گے قرآن اور سنت پر. اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں صحیح ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ اس کی جو وجوہات ہیں اس کے غرض کرنے کی یہی ہے کہ مطلب اس میں کوئی اسناد نہیں پایا جاتا ہے. یہ کتاب لکھی گئی ہے 350 سال کے بعد، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس کتاب کے لکھنے کے وقت کسی کو معلوم ہی نہیں تھی، اس کتاب کو لکھنے کے بعد ظاہر ہوئی ہیں. اس نہج البلاغہ کے اندر صحابہ کرام کو گالیاں دی گئی ہیں، ایک ابو بکر عمر بذات خاص، اور ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان شیعوں نے کیا ہے اس کو لکھا ہے، اور ایک مطلب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا کوئی وہ نہیں ہے. تو وہیں سے اس کو جو ہے اس درس کو لیا گیا ہے. تو یہاں جب اس کو ہم پڑھتے ہیں جو انہی کا ایک خطبہ ہے اسی مناسبت سے، یعنی کہ جو صفین کا جو موقع ہے اسی مناسبت سے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ الاخوان الذاہبون، کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْ خُطَبِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَقَدْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ نَهَيْتَنَا عَنِ الْحُكُومَةِ ثُمَّ أَمَرْتَنَا بِهَا فَلَمْ نَدْرِ أَيُّ الْأَمْرَيْنِ أَرْشَدُ فَصَفَّقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْعُقْدَةَ أما والله لو أني حين أمرتكم بما أمرتكم به حملتكم على المكروه الذي يجعل الله فيه خيرا فإن استقمتم هديتكم وإن اعوججتم قومتكم وإن أبيتم تداركتكم لكانت الوثقى ولكن بمن وإلى من أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي كناقش الشوكة بالشوكة وهو يعلم أن ضلعها معها. اس میں کافی کلام ہے، یعنی کہ ادبی انداز ہے اس کا، لیکن میں نے کہا کہ اس کے جن کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ عربی ادب کے مطلب کافی بڑے لوگ ہیں کہ وہ شیعات ہیں. تو اس کا جو ہے عربی ادب کے اعتبار سے اگر ہمیں پڑھنا ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، مطلب جو عربی ادب لغت کے ناحیت سے، لیکن جو ہے مفہوم اور معنی اور دوسری چیزیں اس ناحیت سے کیا ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبوں میں سے ہے، اور اس حال میں کہ ہے ان کی طرف ان کے دوستوں میں ان کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا. اس وقت جب ان کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی ان کی طرف کھڑا ہوا، فقالا، تو انہوں نے کہا، فقالا، تو اس آدمی نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نہیتنا عن الحکومت ثم امرتنا بها. یہاں جو حکومت جو ہے، یہ جو حکومت کا لفظ آیا ہوا، یہ حکومت مراد نہیں ہے جو حکومت ہوتی ہے، یہ حکومت سے مراد وہی تحکیم مراد ہے، قضیت التحکیم، جو کہ جس پر اتفاق ہوا تھا، یعنی کہ دونوں فوجوں کی جانب سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج، دونوں فوجوں کی جانب سے اس چیز پر اتفاق ہوا تھا کہ ہم جو ہے کسی کو حکم بنائیں گے، اور حکم بنایا گیا دو لوگوں کو، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، اور دو لوگوں نے کیا ہے فیصلہ کیا. پھر تو اس چیز سے کیا ہے یہ اسی پر اعتراض کیا ان کے جو ہے، اور یہ خارجی ہی تھا. تو اس نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں منع کیا تھا کہ ہم جو ہے کہ حکم نہیں بنائیں گے کسی کو، ہم لڑائی کریں گے اور مطلب جیت کر کے ہی دم لیں گے، کہیں نہیں کسی کو کریں گے. تو نہیتنا عن الحکومت، آپ نے ہمیں حکم بنانے سے جو ہے، یا حکومت سے مراد یہی ہے، یعنی کہ تحکیم سے یا حکم بنانے سے آپ نے ہمیں منع کیا تھا. ثم امرتنا بها، پھر آپ نے ہمیں اس کا جو ہے پھر حکم دے دیا. کیا بات ہے؟ فلم ندری ای الامرین ارشد، تو ہمیں نہیں معلوم کہ ان دونوں معاملوں میں سے کون سا معاملہ زیادہ درست ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو اس پر کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں ان کا خطبہ آ گیا ہے، تو اس پر کہہ رہے ہیں کہ فصفق علیہ السلام احدى یدیہ علی الاخرى ثم قال.
تو حضرت علی رضی اللہ صفقہ مانے جیسے کہ تالی بجانا ہوتا ہے، مطلب ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارنا، تو تالی نہیں بجایا، مطلب کہ یہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ایسے مارا، پھر جو ہے اس کے بعد بات اپنی کہی. تو فصفق علیہ السلام احدی یدیہ علی الاخری، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا. ثم قال، پھر کہا کہ سنو میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے یہ حکم بنانے کی طرف میں کیا ہے مجھے کیوں آنا پڑا، اس کا سبب کیا ہے. کہہ رہے کہ ھذا جزاء من ترک العقدۃ، یہ بدلہ ہے اس آدمی کا، یعنی اس کے لیے جس نے کیا ہے العقدہ یعنی کہ بیعت کو کیا ہے ترک کر دیا، یا جماعت کو چھوڑ. بیعت کا عقدہ کے معنی کیا ہے، بیعت ایک معنی تو یہ ہے کہ بیان کیا کہ یہاں پر نیچے دیا ہوا ہے البیعۃ المعقودۃ للولا، یعنی کہ والیوں کے تئیں جو بیعت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں. اور دوسرا معنی ہے کہ جماعت کا بھی کہا گیا ہے، جماعت کی یہ انجام ہے اس کا جس نے کہ جماعت کو چھوڑا، یعنی کہ خارجیوں کی طرف اشارہ ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو کیا ہے لڑ نہیں رہے تھے، جو کیا ہے جن کی وجہ سے مطلب کہا جاتا ہے یہ جو بات اس میں ہے اس کے اعتبار سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب جن کے نہ لڑنے کی وجہ سے کیا ہے حکم بنانے پر مجبور ہوئے، کیونکہ یہ لڑ ہی نہیں رہے تھے، پیچھے بھاگ رہے تھے یا ان کو دھوکہ دے رہے تھے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جنہوں نے کیا ہے جماعت کو یا کہ بیعت کو نافذ کرنے سے کیا ہے وہ ہے. تو وہ معاویہ کی طرف اشارہ نہیں، ان خارجیوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ انہوں نے بیعت کو مکمل طرح سے اپنایا نہیں. تو ھذا جزاء من ترک العقد، یہ جماعت کے معنی میں کریں گے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بدلہ ہے اس آدمی کا جس نے کیا ہے جماعت کو ترک کر دیا. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایک بات کہ اگر جس وقت شروع میں میں نے تمہیں بہت ساری چیزیں کرنے کا حکم دیا تھا، اگر اس وقت میں تمہیں لڑائی کرنے پر بالکل مجبور کر دیتا، تمہیں کوئی بھی چانس نہ دیتا، مطلب جو ہے مجبور کر دیتا، ایک دم فورس کر دیتا تمہارے اوپر کہ تمہیں لڑنا ہی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر تم کیا ہے سیدھے رہتے تو میں تمہاری رہنمائی کرتا، اگر ٹیڑھے ہوتے تو تمہیں درست کرتا، اور اگر تم انکار کرتے کسی چیز کا تو میں تمہاری اصلاح کرتا، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. یہاں پر یہ ایک بات بتا رہے ہیں یہ کہ جو ہے انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ یعنی کہ اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہے بہت زیادہ سختی سے کام نہیں لیا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا. اور یہ حالانکہ یہ کا مطلب جو ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ کمانڈر تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے کہ ایک کمانڈر ہے اور باقی لوگ کیا ہے ان کی فوج میں ہیں. تو کمانڈر کا مطلب کہہ رہے کہ اگر میں چاہے تو کمانڈر یہ ہوتا ہے کہ حکم دے ان کو کرنے کے لیے مجبور کرے، لیکن یہ کیا ہے مجبور نہیں کرے، لیکن نرمی ان کے ساتھ برتا. تو کہہ رہے کہ میں نرمی نہ برتتا، یہ کرتا شروع ہی سے کیا ہے تمہارے اوپر سختی کرتا، اور وہیں سے اگر تم ادھر ادھر ہوتے تو میں تمہاری جو ہے خبرگیری کرتا، خبر لیتا، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. اب آ کر کے تم نے کیا ہے جب بیچ میں آخر میں آ کر کے یہاں آ کر کے تم لوگ کیا ہے میرے ساتھ اس طرح سے غداری کر رہے ہو، میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو. تو اگر شروع ہی سے میں ایسے تمہارے ساتھ سختی سے پیش آتا تو اس چیز میں میرے لیے کیا ہے زیادہ بہتری ہوتی، یا یہ چیز زیادہ بہتر ہوتی ان خارجیوں کے لیے یا وہ لوگ جو ان کو کیا ہے دھوکہ دے رہے تھے ان کو کہہ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ تو کہہ رہے ہیں اچھا یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ عبارت تھوڑی سی لمبی ہے، اس کو پھر ہم اگر دیکھیں تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اما واللہ، اما جو ہے اما واللہ لو انی حین امرتکم بما امرتکم به حملتکم علی المکروہ الذی یجعل اللہ فیہ خیرا فإن استقمتم ہدیتکم وإن اعوججتم قومتکم وإن ابیتم تدارکتکم لکانت الوثقی. اچھا پہلے اس کو اگر جملے کی تھوڑا سا بناوٹ پہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا مفہوم اور زیادہ واضح ہو جائے گا. اما جو ہے یہ حرف ہے جو کہ مطلب سامنے والے کو اپنی طرف منتبہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہاں پر ہے لو شرطیہ. لو شرطیہ اس کے بعد کیا ہے اس کے لو شرطیہ، تو اس کے بعد کیا ہے کہ جملۃ الشرط آئے گا کہ جملۃ الجزاء آئے گا. جملۃ الشرط یہ آگے والا آئے گا یعنی کہ انی، اور انی سے پہلے کیا ہے حصل ایک فعل مقدر ہے، لو حصل انی، کیونکہ لو کے بعد فعل کا آنا ضروری ہے اور انی اسی کا فاعل ہو جائے گا. تو کہہ رہے کہ انی حین امرتکم، انا ہے اس کے بعد کیا ہے یا اس کا اسم لگا ہوا ہے انی، انا اور اس کے ساتھ اس کا اسم ہے. اور یہاں یہ تھوڑا سا حصہ ابھی یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کریں گے پھر زیادہ معنی ہے. جیسے کہ حین امرتکم بما امرتکم به، یہ ایسے پورا کا پورا ظرف ہے لیکن ابھی اس کو کرتے ہیں تو لیکن اب یہاں اس کو ابھی رکھتے ہیں یہاں پر، اس کے بعد میں پھر اس پر آئیں گے. تو اب انا کے ساتھ اس کا اسم لگا ہوا ہے یا، اور اب انا کی خبر کہاں پر ہے یہ والی خبر ہے اس کی. لو انی، اگر اس کو تھوڑا سا ترک کر کے یا اس طرح سے پڑھیں گے لو انی حملتکم علی المکروہ الذی یجعل اللہ فیہ خیرا، اگر میں تمہیں مجبور کرتا علی المکروہ، مکروہ سے مراد یہاں لڑائی ہے، مکروہ جس کو وہ ناپسند کرتے تھے نا، تو اس اعتبار سے یہاں اس کو مکروہ کہا گیا. تو کہہ رہے کہ حملتکم لو انی حملتکم علی المکروہ، اگر میں تمہیں مجبور کرتا
لڑائی پر الذی یجعل اللہ فیہ خیرا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھ رکھی ہے. اور تو اچھا یہ کرنے کے بعد پھر اگر تم صحیح رہتے تو میں تمہاری کیا ہے رہنمائی کرتا آگے آگے چل کے، اور اگر تم ٹیڑھے میڑھے ادھر ادھر ہوتے قومتکم تو میں تمہاری اصلاح کرتا، اور اگر تم کیا ہے انکار کرتے تو تمہاری میں اصلاح کرتا، مطلب تمہاری کیا ہے مطلب درستگی کرتا، تمہیں درست کرتا. لکانت الوسطیٰ، تو یہ کیا ہے اے لکانت الطریقۃ الوسطیٰ، تو بہترین طریقہ ہوتا. تو یہاں جو ہے لو، یہ جو لو ہے اس کو سمجھیں گے پہلے جملہ سمجھ میں آئے گا. یہاں پر جو لو ہے یہ لو شرطیہ ہے، اور یہاں پر حصلہ فعل مقدرہ، جیسے میں نے کہا لو حصل انی، تو یہ انی ہو جائے گا. اور انی کے جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کا اسم انا کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور حملتکم یہ اس کی خبر ہے، اور علی المکروہ الذی، یہ جو ہے یہ پورا اس کی کیا ہے اسی حملتو سے کیا ہے یہ مقدر اس کا جو ہے متعلق ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے حملتکم پر یہ کیا ہے معطوف ہے، فإن استقمتم، اور یہ سب اسی پر کیا ہے معطوف. اور لکانت الوسطیٰ یہ والا کیا ہے لکانت الوسطیٰ، یہ لو کا یہ جزا ہے، جملۃ الجزا ہے. کل اس پر بات کریں گے اور زیادہ، ٹھیک ہے، ٹائم لمبا ہو رہا ہے. اوکے. وعلیکم السلام.